نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ حضرت یوسف علیہ والسلام کے پاس پھر بادشاہ کا قاصد آیا، ان کو باہر بلا لیا گیا، بادشاہ نے اپنا خاص بندہ بلا لیا، خاص بنا لیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بادشاہ سلامت، ہر انسان کا تقاضا گناہ کا کرتا ہے، جس کو اللہ اپنے کرم سے بچا لے وہی بچتا ہے۔ نبی ہو کر کتنی عجیب بات ارشاد فرمائی، اس موقع پر بھی اپنے لیے یہی فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی کمزور ہوں، اور ہماری کیا حیثیت ہے آپ ذرا اندازہ فرمائیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، بادشاہ نے آپ کو اپنا قریب بنایا، مصاحب بنایا، تو آپ نے فرمایا کہ جو پورا نظام ہے میرے حوالے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا، مجھے حفاظت کی سمجھ بھی دی ہے، میں اس کو سنبھالتا ہوں۔ آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا، آپ نے پھر پورے اس گندم اور فصلوں کے ملک کے نظام کو سنبھالا۔ وجاء اخوۃ یوسف دخلوا علیہ فعرفہم لہ منکرون، یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ بھی کنعان پہنچے، جب پتہ چلا وہاں کا بادشاہ ہے جو غلہ دیتا ہے، لینے کے لیے آئے، آپ نے ان سب کو دیا، پہچان لیا۔ وہ نہیں پہچان سکے، وہ تو بڑے تھے، اب یوسف علیہ السلام تو بچے تھے، اب بڑے ہوئے تو وہ پہچان نہیں سکے۔ آپ نے ان کو غلہ دیا، پھر پوچھا تمہارے بھائی کتنے ہیں؟ کہا جی ایک بھائی اور بھی ہے۔ پھر میں آئندہ جب آؤ تو بھائی کو ساتھ لانا، وگرنہ میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ یہ چلنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ان کے پیسے ان کے غلے کے اندر واپس رکھ دیے، ان کو پتہ نہیں چلا۔ جب واپس گئے تو انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ اب دوبارہ ہم جائیں گے، لیکن ان کی شرط ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لانا۔ اور جب غلہ کھولا تو اندر پیسے بھی موجود تھے سارے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا دیکھو پہلے تم یوسف کے ساتھ بھی کوتاہی کر چکے ہو، اگر اس کی حفاظت کی ذمہ داری لو تو میں بھیج دیتا ہوں۔ کیا جی حفاظت کریں گے؟ آپ نے ان کے بھائی بنیامین کو بھی ان کے ساتھ بھجوا دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب چلے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے نہ جانا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ ان کا خیال تھا کہ بڑے ہیں، خوبصورت ہیں، کہ نظر نہ لگ جائے۔ خیر جب ظاہر ہے ایک ایک دروازے سے گئے، اللہ اکبر، حضرت بنیامین الگ دروازے تھے، یوسف علیہ السلام نے ان کو لے لیا، اپنے پاس بلا لیا اور بتایا کہ میں تو پہچانا، بتایا میں تمہارا بھائی ہوں، بہت خوش ہوئے، اپنے پاس رکھا۔ خیر پھر یہ جب واپس جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو برتن ہے جس سے گندم ناپتے ہیں ان کے سامان کے اندر رکھ دو، رکھ دی گئی۔ اور وہاں ایک شخص نے اعلان کیا کہ تم چور ہو، ہمارے بادشاہ کا برتن چوری ہو گیا، پیمانہ۔ انہوں نے کہا خدا شوق اللہ، ہم تو گندم لینے کے لیے، ہم تو فسادی لوگ نہیں، کہ اگر تمہارے سامان سے برآمد ہوا تو پھر؟ انہوں نے کہا جی ہمارا قانون ہے کہ جس سے چوری کا مال ملے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے چوری کے بدلے میں۔ خیر جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان میں وہ پیمانہ موجود تھا۔ تو انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، علیہ باللہ۔ بھائی سے مراد یوسف علیہ السلام۔ اس کا قصہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام بچپن میں اپنی پھوپھی کے پاس رہتے تھے، پھوپھی کو آپ سے بہت محبت تھی۔ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے واپس لینا چاہا تو پھوپھی نے ایک کپڑے کا پٹکا آپ کی کمر کے ساتھ باندھ دیا۔ جب واپس جانے لگے کہا جی میرا تو کپڑا چوری ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کی تلاشی لو، تلاشی لی تو کپڑا تو بندھا ہوا تھا۔ تو اس نے ایک تدبیر اختیار کی کہ اسی بارے میں ان کو روک لوں گی، جو کہ ان کی شریعت میں قانون یہ تھا اگر کوئی چوری کرتا تو چوری کے مال کے بدلے میں بندے کو روک لیا جاتا۔ تو انہوں نے کہا اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، علیہ باللہ یوسف علیہ السلام۔ حالانکہ ان کو پتہ تھا وہ چوری نہیں تھی، وہ ایک پھوپھی نے تدبیر اختیار کی تھی۔ یوسف علیہ السلام مسکرائے اور خاموش رہے۔ خیر بنیامین کو روک لیا اور یہ لوگ چلے گئے، واپس جانے لگے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ جو لوگ واپس گئے تو پہلے تو نے یوسف علیہ السلام سے بہت کہا کہ ان کا والد ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، آپ مہربانی کریں، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ فرمایا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے کسی اور کو رکھوں گا، ہمارا قانون ہی یہ ہے۔ خیر جب یہ واپس گئے تو یہودا رک گئے، اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، تمہیں پتہ ہے پہلے یوسف کے ساتھ ہم نے کیا تھا، اب بنیامین کے ساتھ معاملہ بن گیا تو ہمارے والد کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ان کو جا کر کہو کہ ہم سچے ہیں، آپ لوگوں سے پوچھو، قافلے سے پوچھو کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ خیر جب یہ واپس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا کہ اللہ دونوں کو لائے گا۔ آپ بہت غمزدہ ہوئے، اتنے غمزدہ تھے، 40 سال ہونے والے تھے جدائی میں، آنکھیں آپ کی سفید ہوگی رو رو کے بچے کے غم میں۔ تو بیٹوں نے کہا بھی، فرمایا میں تمہیں تو کچھ نہیں کہتا، کوئی شکوہ بھی نہیں کرتا، اپنے اللہ سے میں مانگتا ہوں۔ خیر پھر جب اب یہ تیسری بار پھر آئے غلہ لینے کے لیے
جب یہ غلہ لینے کے لیے پہنچے، کہا بادشاہ سلامت ہمارے پاس تو یہ چند ایک پیسے ہیں، کوئی زیادہ رقم بھی نہیں ہے، اب مہربانی فرمایا تو میں غلہ دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا کہ تم جانتے ہو تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہو تم یوسف ہو؟ شکل سے پہچان فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ اس وقت ظاہر انہوں نے معذرت کی تو یوسف علیہ السلام فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، کوئی ایسا معاملہ نہیں، بس تم واپس جاؤ، یہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں پر لگانا۔ وہی قمیص لے کر گئے۔ جب وہاں سے قافلہ چلا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد فوراً فرمانے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف۔ خیر واپس پہنچے، یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کی آنکھوں پہ لگی، آپ بینا ہو گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام فرمایا تھا کہ ابو کو لے کر آنا۔ اب یوسف علیہ السلام کے والد، آپ کی والدہ اور یہ 11 بھائی مصر میں داخل ہوئے۔ قرآن کریم یہی بات کہتا ہے کہ یہ سجدے میں گر گئے۔ وہ جو خواب تھی اس کی تعبیر آج سچی ہوئی 40 سال کے بعد۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی تقریباً ایسی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے تو بیچ دیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم نے مکہ سے نکلنے سے مجبور کر دیا تھا۔ ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی محتاج ہوئے، معافی مانگی، آپ نے معاف کیا۔ ایک وقت آیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی محتاج ہوگی، معافی مانگنے مجبور ہوگی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا آج وہی میں تمہیں کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ پیغمبر یہ غیب کی خبریں کوئی نہیں جانتا، جب یہ معاملات ہو رہے تھے آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر عبرت ہے، اور یہ من گھڑت واقعہ نہیں ہے، سچا واقعہ جو اللہ نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ سورۃ الرعد، اس سورت میں بہت ساری نشانیاں ذکر کی گئی ہیں کائنات کی، ان میں سے ایک الرعد، بادلوں کی گرج اور چمک بھی ہے، اسی کے نام سے سورت کا نام سورۃ الرعد رکھ دیا گیا۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے کلام حق ہونے کو بیان فرمایا۔ الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور یہاں پر حدیث پاک کا حجت ہونا بیان بھی کیا گیا ہے۔ تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، اور جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جس طرح وحی قرآن کی ہے اس طرح وحی حدیث پاک کی ہے، تو حدیث پاک بھی حجت ہے، قرآن کریم بھی حجت ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی بڑی نشانیاں بیان کی، اللہ نے کس طرح آسمانوں کو بغیر ستون سے کھڑا کیا۔ اللہ عرش پر اپنی قدرت رکھتے ہیں، سورج اور چاند کو ایسے مسخر فرمایا، ہر ایک اپنے مرکز اور محور پہ چل رہا ہے، کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ من خلفہ یحفظون من امر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو انسان کی حفاظت پہ لگایا۔ بہت ساری مصائب اور تکالیف ایسی ہیں جس کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، اور انسان ان تکلیفوں سے محفوظ رہتا ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا۔ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی کتنی پیاری مثال بیان فرمائی۔ فرمایا دیکھو باطل ایسی ہے کہ جیسے بارش آتی ہے تو ایک ریلا آتا ہے، گند اور جھاگ اوپر چل رہا ہوتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ جھاگ اور ریلے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس میں اچھی چیز، اچھا پانی، اچھی مٹی باقی رہی، جیسے سبزی اگتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح دیکھو جب آپ سونے کو بھٹی میں ڈالتے ہو، پانی بنتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ اوپر پھینک دیتے ہیں تو خالص سونا نیچے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح جب باطل ایک بار سیلاب کی صورت میں آتا ہے تو اسے متاثر نہ ہوا کرو، یہ جھاگ ہے، تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گی، حق نیچے سے پھر دوبارہ ابھر کے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی ہے، جب باطل آتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ حق کو بہا کے لے جائے گا، کچھ دنوں بعد باطل کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا اور حق باقی رہ جاتا ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے متقین کے 8 اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، معاہدے۔ نمبر 2، یہ لوگ عہد کو پورا کرتے ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ نمبر 2، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے نہیں، جوڑتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 4،
حساب کے برے انجام سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لیتے ہیں۔ نمبر 6، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نمبر 7، اللہ نے جو رزق ان کو دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، چھپ کر بھی، اعلانیہ بھی۔ نمبر 8، بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات دیے، لیکن کفار پھر فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے، مطالبہ پورا نہ کرتا تو کہتے اللہ نے آپ کے اوپر کوئی نشانی اتاری ہی نہیں، کوئی معجزہ ہی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے فرمائشی معجزات کی پرواہ نہ کریں، فرمائشی معجزات مل بھی جائیں یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، ضدی اور ہٹ درم لوگ ہیں۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہ کریں، میں آپ کی رسالت پر گواہ ہوں، اہل علم آپ کی رسالت پر گواہ ہے، جو حال نہ مانے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ سورہ ابراہیم، اس سورت میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھ دیا گیا۔ الف لام میم کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آپ کے اوپر نازل فرمایا، کیوں؟ تاکہ اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کا راستہ دکھائیں، صراط مستقیم کا راستہ دکھائیں۔ قرآن ہدایت ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم لیبین لهم۔ کیسی ضدی قوم تھی، کہتے ہیں کہ تم نبی ہو، عربی ہو، تمہارے پاس وہی عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں آتی تو ہم پھر مانتے، پتہ چلتا ہے کہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ دیکھو وہی کا مقصد بات سمجھانا ہے، نبی جس قوم کا نبی ہوتا ہے اسی قوم کی زبان میں نبی پر وحی آتی ہے، تو نبی کی قوم عرب ہے تو عربی زبان کے اندر وحی آئے گی، کتنی آسان سی بات ہے۔ وَإِذْ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اصول بتا دیا، اللہ کی نعمت کا شکر کرو، اللہ تعالیٰ نعمت کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ اضافے کی ایک صورت، اللہ نعمت کو مسلسل رکھیں گے، اضافت کی دوسری صورت، اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھا کر پیش کریں گے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے اچھی بات اور اعلیٰ بات، فرمایا کلمہ طیبہ کلمہ توحید اور کلمہ ایمان ہے، اور کلمہ خبیثہ اس سے مراد کفر اور شرک ہے۔ کلمہ طیبہ اس درخت کی طرح ہے کہ جس کی شاخیں لمبی آسمان میں جا رہی ہو اور اس کی جڑیں بہت مضبوط ہوں اور پھل مزیدار ہو، مثلا کھجور کا درخت۔ اللہ اکبر۔ کلمہ کفر کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی کڑوی بیل ہو، جیسے خنزل درائن، اس کے نیچے جڑیں بھی نہیں ہیں اور ہلکی سے ایسے ہاتھ لگاؤ تو اکھڑ جائیں اور ہے بھی کڑوا، یہی کلمہ کفر کلمہ توحید ہے۔ اور کلمہ ایمان تو کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو، ہاجرہ کو جب مکہ مکرمہ میں چھوڑا تو وہاں اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ شہر کو امن والا بنا دے، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے، اے اللہ دنیا کا رزق یہاں پہنچا دے۔ دعائیں مانگی، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے امن کی دعا مانگنا، رزق کی دعا مانگنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ آج اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ شہر مکہ میں ہر موسم کا پھل ہر موسم میں ملتا ہے، جس موسم کا پھل نہیں ہوتا وہ بھی اللہ تعالیٰ وہاں عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ الحجر، یہ 13واں پارہ ختم ہو رہا ہے اور آگے سورۃ الحجر کی ایک آیت ہے صرف جو 13ویں پارے کی آخر میں ہے۔ اس سورت میں چونکہ قوم سمود کی بستیاں ایک وادی میں تھی جس کا نام حجر ہے، اس کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام ہی سورۃ الحجر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔